ایک اور مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر مجھے بھی تو نے قیامت تک ڈھیل دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس پر اللہ نے فرمایا جا، ان میں سے جو بھی تیرا فرمانبردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی اپنے گھڑ سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لے آ، اور اپنا ہر داؤ، ہر ترکیب اور ہر اسلحہ استعمال کر لے، اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر لے، اور تو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے لے، یعنی ان کے برے اعمال بنا سنوار کر انہیں دکھا، اور غلط خواہشات دلا، جنت، دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے، اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات میں پہلی معصیت الہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا۔ وہ خبیث اللہ کے سامنے تکبر اور عناد سے بھرپور جواب دیتا رہا، اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا۔ کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے۔ اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انعام و احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا، لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی، پرواہ نہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين۔ جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور اس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا، اس کی برائی، وبال اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقاً فرما دیا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے۔ جو شخص اپنے کپڑے، اپنے مکان اور اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا، دعوها فإنها منتنہ، اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو، یہ بہت بدبودار ہے۔ برادری کی بنیاد پر لڑنا، باہم فخر کرنا برے نتائج کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کی بنیاد بھی تکبر ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر، خادم، ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے، کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی۔ تکبر کا یہ ذکر ضمناً آ گیا۔ ہم پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار احادیث میں آدم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا، جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ آدم گئے، جا کر سلام کہا، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا، یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے۔ مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحثیں ذکر کی ہیں۔ مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، مثلا یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ پرندہ ہے، یہ درخت ہے وغیرہ۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ یہ علم کیسا تھا، انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا۔ یقیناً اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی صنعت اور کام بھی معلوم کرا دیا۔ آگ، لوہے، لکڑی، غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا۔ وہ کس قدر عظیم علم سے بہرور ہوئے، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا، بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا، انبئونی بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین۔ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو۔ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے، قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا، مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا، لیکن اب حرام ہے۔
اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور 11 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے۔ یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کے حقدار ٹھہرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت، تکریم اور تعظیم ثابت فرما دی، تب علم و معرفت میں ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے کہا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے، کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی۔ جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو۔ یہاں ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ وہ راز والی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ واضح رہے، ہم آپ کو صرف واقعات ہی نہیں سنا رہے، صرف سیرت اور تاریخ ہی بیان نہیں کر رہے، بلکہ قرآن بھی پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اور قرآن کو اس وقت تک سمجھنا محال ہے جب تک کہ ان واقعات کی تفصیل موجود نہ ہو۔ خیر،